اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص ہوں یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے دو شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں ان پر شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر چھپائیں تو ہم اسی وقت گناہگاروں میں ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق پہلے دو گواہوں نے دبایا ہے، وہ میت کے زیادہ قرابت دار ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں یا اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں زیادہ قریبی ورثاء کی طرف لوٹائی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو غور سے سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ حضور الہی میں عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ کہے گا روز قیامت، یعنی روز قیامت یہاں محذوف ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پہ کی اور تمہاری ماں پہ کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے گود میں اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی بھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، کَہَیئَةِ الطَّیْرِ، پرندے کی شکل، بِإِذْنِی، اور میرے حکم سے بناتے تھے۔ فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے۔ فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا تھا، یعنی زندہ ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تم مادرزاد اندھے کو اور والابرص، اور کوڑی کو، بِإِذْنِی، تم ٹھیک کر دیتے تھے، اچھا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور جب میں نے روکا، کففت روکا، بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے۔ فقال الذین کفروا، تو کافروں نے، ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، حواریین کے، حواری عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے تو یہاں اس میں تھوڑا سا کلام ہے، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کمالات، وہ فضائل جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے تھے وہ گنوا رہا ہے، اور پھر ان سے ایک بات پوچھے گا جو آخر میں آئے گی۔ بہرحال اس میں یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس میں پرندوں کی شکل بنا کے اس میں پھونک مار دینا، اس کا زندہ ہو جانا، مادرزاد اندھے کو جس کا بینا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جس کو جو قدرت عطا فرمائے
وہ عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مردے کو زندہ کر دینا۔ اور پھر اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے تھوڑا سا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ باتیں کرتے تھے لوگوں سے، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، یعنی بچپنے میں، آپ کو معلوم ہے، وکہلا اور بڑھاپے میں، ادھیڑ عمر۔ اور یہ حقیقت یہ ہے تاریخ کی کہ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال نوجوانی کی حالت میں اٹھا لیے گئے تھے، اور کہلا اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے یعنی دوبارہ واپس آئیں گے اور یہاں شادی کریں گے، بوڑھے ہوں گے، اپنی طبعی موت وفات پائیں گے، بڑھاپے میں بھی وہ باتیں کریں گے لوگوں سے۔ بس یہاں تھوڑا سا نقطہ ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اپنی بقائے عمر جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو تھوڑا سا اس میں اور مضمون یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہی قوم کے لوگوں کے لیے آئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا، یعنی ان میں بگاڑ آ گیا تھا اور وہ یعنی ہماری طرح کے مسلمان بن گئے تھے، دنیا دار، دنیا پرست، مال و دولت اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے تھے، ضد اور نفسانی خواہشات، یہ سب قرآن کے مضامین ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں کافر قرار دیتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے سلوک کیا کیا جنہوں نے اتنی نشانیاں پیش کی؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان جب غلط راستے پہ چل پڑے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے دنیا ہی کو ترجیح دینی ہے، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ، اس کی ہم بات کر چکے ہیں، دلوں پہ قفل لگ جاتے ہیں، تالے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کلا برانہ علی قلوبہم، تو پھر وہ بات سمجھ جو ہے الٹی ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آج کل ہماری سمجھ جو ہے الٹی ہو گئی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں، اس پہ ذرا سوچیں۔ آج ہمیں نیکی جو ہے وہ مشکل معلوم ہوتی ہے، غلط راستے صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، غلط راستوں، غلط طور طریقوں کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عورتوں کی مثال دے رہا ہوں، بال کھلے اور بازو جو ہیں آستینوں کے آستینیں غائب ہو گئی، سلیو لیس اور ہاف سلیو، یعنی ان کا وہ کوئی وہ کرتا ہی نہیں ہے پردہ۔ تو یہ ہے نا کہ یہ سمجھ الٹی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پھر قوانین کو۔ پھر دیکھیں نماز کی جو حالت ہے، نماز کو ضائع کر دیا ہے، روزے کو ضائع کر دیا ہے، حج کو ضائع کر دیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہر رکن کو ضائع کر دیا ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا بنیاد ہے کلمہ، اس کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی ہمارے کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم نہیں جانتے۔ عام طور پہ لا الہ الا اللہ جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کو بھی ہم نہیں جانتے، صرف ایک طوطے کی طرح کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ماں باپ نے ہمیں رٹایا ہوا ہے، باقی ہم نے سوچنے سمجھنے کی دین اسلام پہ غور ہی نہیں کیا ہے۔ حضور کی دعوت اصل میں ہے کیا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھجوایا زمین پر، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو اس زعم میں مبتلا ہیں کہ یہی دنیا اور ما فیہا ہمارا مقصود ہے، جو کہ انتہائی غلط تصور ہے، اور اس تصور سے باز آ جانا چاہیے، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب مان کے آخرت کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ یہ ہوگا جو یہود نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا، کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور یہود میں، برا نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ وہی خصائل جو ان کے تھے ہم نے بھی لے لیے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، بالکل، یعنی 100%۔ تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ خرابیاں ہم میں آ چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ پہ ایمان لا کے اور آخرت کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، اور تمام قوتیں اسی کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی حواریین کو، یعنی وحی کا مطلب وحی تو پیغمبر کو ہوتی ہے، یہ وحی کی ایک قسم ہے کہ دل میں بات ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی بھی طریقے سے۔ تو
ان آمنو بی و برسولی، کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پہ اور میرے رسولوں پہ. تو انہوں نے کہا آمنا واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے ہیں اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، جب کہا حواریون نے ایک موقع پہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربک، کیا اللہ تعالی ایسا کرے گا. یستطیع کا لفظی معنی کہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، یہ معنی یعنی لفظی معنی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت، یا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوگا. ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل کرے ہم پہ دسترخوان آسمان سے. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. بہرحال یہ ایک موقع ہوگا، ایک موقع تھا جب یعنی حواریین بھوکے تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ سوال کیا اور کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ظاہری اسباب نہیں تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا اپنے پیغمبر سے. بہرحال اس پہ ہم کلام نہیں کرتے کہ ایسا سوال کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا. بہرحال لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یا یعنی آزمائش جو ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے، یا ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے جو عام اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف ہوں، اور یہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بلکہ مومن تو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، کر چکا ہوتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا کام جو ہے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے آپ پڑھیں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے، پھر دیکھتے ہیں اگر وقت ہوا تو اور پڑھ لیں گے. اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ تلاوت کو دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
ان ھذا الا سحر مبین۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی اور تمہاری والدہ پہ کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب تائید کی میں نے تمہیں تمہاری روح القدس کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح القدس۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے شکل پرندے کی میرے حکم سے اور پھر اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، زندہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھوں کو اور برس والوں کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بچا لیا تمہیں، روک لیا، کففت روک لیا بنی اسرائیل کو تم سے، جب تم لے آئے ان کے پاس واضح دلائل اپنی رسالت کے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، کافروں نے کہا ان میں سے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف کہ ایمان لے آؤ مجھ پہ اور میرے رسولوں پہ۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے اللہ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك،
جب کہا حواریین نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آپ کا رب ان ينزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ ہم پہ آسمان سے دسترخوان یعنی کھانا بھجوا دے یعنی غیب سے. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو، ایسا نہ کہو، یہ محذوف ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. When God will say, O Jesus, son of Mary, recall my favor upon you and upon your mother, how I supported you with the Holy Spirit. You spoke to the people from the crib, and in maturity. How I taught you the scripture and wisdom, and the Torah and the gospel. And recall that you molded from clay the shape of a bird, by my leave, and then you breathed into it, and it became a bird, by my leave. And you healed the blind and the leprous, by my leave. And you revived the dead, by my leave. And recall that I restrained the children of Israel from you when you brought them the clear miracles. But those who disbelieved among them said, this is nothing but obvious sorcery. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. And when I inspired the disciples, believe in me and in my messenger, they said, we have believed, so bear witness that we have submitted. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. And when the disciples said, O Jesus, son of Mary, is your Lord able to bring down for us a feast from heaven? He said, fear God, if you are believers. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.